کہ تم اپنی طرف سے اسلامی تاریخ کنگال کے دیکھو کہ اسلام میں منافقت کی بنیاد، یا جسے کہا جائے کہ تیسری ایک قسم، پہلے تو دو تھے نا، یا پکا مسلمان ہوتا تھا یا پکا کافر ہوتا تھا. آپ بتائیے جو تیسری قسم ہے، جو اوپر سے جناب مسلمان ہو اور اندر سے کافر ہو، یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تو تمام پڑھے لکھے بندے جو تاریخ جانتے ہیں وہ کہیں گے جی ہجرت کے بعد شروع ہوا ہے. جب اسلام کو سربلندی ملی تو لوگ دنیاوی مفاد کے لیے اوپر سے مسلمان ہو گئے، اندر سے وہی رہے جو پہلے تھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ بات ہے تو پھر بتائیے اس کے ایمان کی عظمت پہ کون اعتراض کر سکتا ہے جس نے سب سے پہلے آزاد مردوں میں نبی رحمت کا کلمہ پڑھا ہے؟ اچھا اس سے بھی آگے چلیں گے. ہجرت کی رات پورا مکہ، کسی کو نہیں پتا سرکار نے کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے. دو شخصیات کو پتا ہے. ایک کو میرے آقا نے اپنے بستر پہ لٹا کے فرمایا یہ امانتیں لوگوں کی سپرد کر کے آنا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کو اپنے ساتھ لے کے میرے آقا مدینے آئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہجرت کی رات صدیق اکبر پاک کو میرے آقا نے اعتبار کر کے اپنے ساتھ رکھا. جس پہ اللہ کو اعتبار ہے، رسول اللہ کو اعتبار ہے، کسی نشئی کو اعتبار نہیں، تو ہم اس کے مرض کا کیا علاج کر سکتے؟ کہتے ہیں جی میں نہیں منتا، بھی تو نہ من تو کیا ہوتا ہے. یہ ہم پڑھتے تھے قبلہ امیر المجاہدین کے پاس، یہ سن 2000 کی 1999 کی بات ہے. تو استاد ایک مثال دیتے تھے ایسے لوگوں کے لیے کہ ایسوں کی مثال بالکل ایسے ہے کہ چمگادڑ دن کو الٹا لٹکا ہوتا ہے. کسی نے پوچھا دن کو تو باہر کیوں نہیں نکلتا؟ کہتا ہے مینوں سورج دا منہ چنگا نہیں لگتا، میں باہر نکلیا تو انہیں غائب ہو جانا، انہیں تباہ و برباد ہو جانا، انہیں ختم ہو جانا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے الٹا لٹکنے سے کوئی سورج کی چمک میں فرق نہیں آ بھی نہیں سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں ان ذمہ دار اداروں کو، ان شر پسندوں کو لگام دیجئے، ان کا کلا کما کیجئے. کوئی گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اہل بیت ہو، گستاخ ائمہ اطہار ہو، گستاخ بنات طیبات ہو، گستاخ ازواج مطہرات ہو، اس کی گردن کو دبوچنا آپ کی ذمہ داری ہے. واللہ آپ رسول عربی کی عزت کی بات کریں، اللہ آپ کی عزت کو آسمانوں تک پہنچا دے. پڑھیے جی قرآن. سبحان اللہ بل کر کے آکو یار. میں نے لگتا تسی 4 تقریرہ کر کے آئے ہو تو میں بالکل نالوں اٹھ کے آیا ہوں. اچھی سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے مالک نے فرمایا یہ میرے محبوب محمد اور ان کی معیت میں رہنے والے، ان کی خوبی ہے یہ کافروں پہ سخت ہے مگر آپس میں رحم دل ہے. آج بھی کوئی اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اس میں یہ عادت پائی جاتی ہے اس کی سختی غیروں کے لیے ہے، اس کی نرمی مسلمانوں کے لیے ہے. سمجھنے کے جناب اعلیٰ یہ نبی رحمت کا جناب اعلیٰ سچا غلام ہے. اگر اس کی عادت بالکل الٹ ہو جائے، غیروں کو چائے پلا کے بھیجے اور ناموس رسالت کے پہرے داروں کو جیلوں میں ڈالے، اغیار اور ملک دشمن کو جناب اعلیٰ پروٹوکول دے، گستاخان رسول کو عزت کے ساتھ رہائی دے، اور ناموس رسالت کے پہرے داروں کو جناب اعلیٰ پابند سلاسل کرے، گردواروں پہ 14 ارب لگا دے اور مسجدوں کو 1400 کا بجلی کا بل بھی معاف نہ کرے. تو ایسے لوگوں سے دامن چھڑائیے. ایسے لوگوں کا نبی رحمت اور ان کی آل سے کوئی تعلق نہیں ہے، آل نبی سے ان کا تعلق ہوگا جن کا مزاج بھی حسینی ہو کہ میرے اور آپ کے امام عالی مقام یزید کی بیعت کا انکار فرماتے ہیں. حضرت بیان فرما رہے بڑا خوبصورت فرمایا میرے جیسا بندہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ جملہ اپنے ولید بن عتبہ بن نبی سفیان کو کہا، یہ کہہ کے آپ باہر تشریف لے آیا اور آپ جناب اعلیٰ تیاری فرما کے مدینہ چھوڑتے ہیں. کس لیے مدینہ چھوڑا ہے؟ تاکہ میرے جیسے بزدل کو تھوڑا حوصلہ مل جائے. کبھی تمہیں بھی گھر چھوڑنا پڑے، کبھی بستے گھروں کو تالا لگانا پڑے، ذرا ہماری قربانیوں کو دیکھ لینا. تمہارے گھر اس گھر سے قیمتی نہیں ہو سکتے جس گھر میں جنتی جوانوں کا سردار رہتا تھا. ہم نے اس کو بھی تالے لگائے ہیں. تمہاری گلیاں ان گلیوں سے قیمتی نہیں ہو سکتی جن گلیوں
गर्मियों में रसूल अरबी के कानों पे बैठ के हसनैन करीमैन सैर किया करते थे। तुम्हारी माया उस माँ से बेहतर नहीं हो सकती जो अपने बेटे को लोरी भी देती तो अल्लाह के कुरान की लोरी दे। ये सारी चीजें मेरे आका हुसैन ने अपने किरदार से आपको और मुझे और कियामत तक आने वाले मुसलमान को समझा दिया। जब मुश्किल वक्त आ जाए, एक तरफ आस्ताना हो, मुरीदीन हो, एक तरफ मफादात हो, वो सारी चीजें छोड़ के तो मैदान अमल में हजूर की इज्जत और नामूस के लिए इन सादात की तरह खड़े हो जाना। और ये मत सोचना आस्ताने का क्या बनेगा, ये कहना कि ये आस्ताने मिले भी हजूर के नाम पे थे, हम कुर्बान भी हजूर के नाम पे करना चाहते हैं। दूसरे लफ्जों में अगर इकबाल की जुबान में तर्जुमा करें तो ये रस्म खान का ही है, गमो दो देगिरी निकल कर खान कहों से अदा कर रस्म सबेरी। जिन लोगों को अभी तक ये डर है बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा, आइए सैयद को देखिए और कसम दे के पूछिए, आप ईमान से बताइए लजपाल, पहले भी पीरी मुरीदी थी, पहले भी बड़ी इज्जत थी, सैयद हैं आप वाले रसूल हैं, आपके हाथ पांव लोग चूमते थे, लेकिन जब से अपने नाना की इज्जत के लिए निकले हैं बताइए इज्जत कितनी बड़ी है। तो जनाब आला आज आपको नजर आएगा अगियार भी उन लोगों को सलाम करते हैं जो नबी रहमत की नामूस के लिए मैदान में खड़े होते हैं, यही पैगाम देने के लिए वाह हुसैन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद किया ताकि बताया जाए कभी वक्त आ जाए ताले लगाने हम हाजिर हैं जी, कभी वक्त आ जाए घर छोड़ना है जी हम हाजिर हैं, कभी वक्त आ जाए बच्चे देने इस्लाम के लिए, घर देना है, माल देना है, वक्त देना है, इदारा देना है, हम सब कुछ इस्लाम के लिए नबी रहमत के दीन के लिए देने के लिए तैयार है। जैसे हाथ जुमा के हम जनाब आला इत्मीनान में होते हैं, इन्हीं हाथों में हाथ कड़ियां पहन के ये सैयद ये कहते नजर आएंगे लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इजवी सजन वाह वाह इजवी सजन वाह सजन वाह वाह। हाथ उठा के जिस चीज का नजरिया आया और वाह हुसैन कॉन्फ्रेंस में इसी बात का ऐद कर रहा है, चाहे मैं सूली की जानिब पे जाऊंगा ये कहता जाऊंगा इजवी सजन वाह वाह इजवी सजन इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन। आइए इससे भी आगे चलिए, बात इधर खत्म नहीं हुई है, मदीना भी छोड़ा, अम्मी जान की कब्र अनवर भी छोड़िया, भाई हसन करीम की कब्र भी छोड़िया, 10,000 सहाबा की मुकद्दस कबूर की जियारत सब कुछ छोड़ के आप आए मक्का में और जनाब फिर हज का एहराम बांधा। फिर पता चला यजीद ने 40 बंदे भेजे हैं जहां हुसैन मिले शहीद कर दीजिए, एक हरम को खून-ए-जी और कत्ल गारत गरी से बचाने के लिए मेरे आका हुसैन ने हज को उम्रे में तब्दील किया और आपने इरादा किया कूफे का, करबला का जनाब आला सवाल इतना है मेरे आका हुसैन चाहते हिफाजती दस्ते लगा देते,
چاہتے جناب کہتے حج کے بعد نکلیں گے، لیکن کیوں حج کو قضا کر کے عمرے میں تبدیل کر کے آپ گئے؟ تاکہ آپ کو مجھے ہمیں پتہ چلے کہ یاد رکھنا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، نماز روزانہ 5 فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہے، لیکن اسلام کی ناموس اور عزت کا پہرا ہر سانس کے ساتھ فرض، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ جو مرضی ہو جائے دین کے ساتھ کھڑے رہنا، جو مرضی ہو جائے استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، تاکہ زمانے کو پتہ چلے واقعی تمہارا مزاج حسینی ہے، واقعی تمہاری طبیعت حسینی ہے، کہ حسینی گردن تو دے سکتے ہیں لیکن ظلم کے نظام کو اعتماد کا ووٹ نہیں دے سکتے۔ جو مرضی ہو جائے تم اپنا مزاج یہی رکھنا، ہمارا جینا مرنا دین کے لیے۔ پھر 2 محرم کو کربلا آنے والا میرا امام، 7 محرم سے پانی بند ہے، 7، 8 اور 9، حتیٰ کہ 10ویں کا دن آتا ہے، بوڑھے بوڑھے جناب اعلیٰ میرے آقا حسین کریم کے ساتھی حضرت حبیب ابن مظاہر بھی آتے ہیں، اور جناب اعلیٰ وہ بھی ہیں، اور جوانوں میں حضرت علی اکبر بھی ہیں، ان سب کو اسلام کے لیے قطاروں میں کھڑا کر کے میرے امام نے بتایا ہمارا ایک ہی نظریہ آیا، حسین اور حسینیت کا ووٹ یزیدیت کے لیے کبھی نہیں جا سکتا۔ اونچی بولیے۔ 20,000 کے لشکر کے سامنے 72 بندوں کو کھڑا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ صرف یہی بتانا مقصد تھا، یہ نہ دیکھنا ادھر بندے تھوڑے تھے جی، ہمیں پتا تھا ہم نے ہار جانا ہے سیٹ، ہم نے کہا ان کو ووٹ دینے سے بہتر ہے فلانے کو دے دے، 5,000 تو دیتا ہے، ہم نے سید عرفان امیر صاحب کی بجائے فلاں کا ساتھ دینا گوارا کیا، چلو جی کام آ جاتا ہے۔ یہی بتایا میرے آقا حسین نے، چاہے 72 ہو حق کے ساتھ ہو، ان 20,000 سے بہتر ہیں جو باطل کے ساتھ کھڑے ہو۔ پھر 20,000 کا نام کوئی نہیں لیتا، 72 کا نام بھی لیتا، اور 72 کی جناب اعلیٰ عمارت سنبھالنے والے میرے امام کا نام بھی لیتا ہے۔ اس بھرے مجمع میں ہمت کیجئے، سوال کیجئے، کسی بڑے سے بڑے ذہین بندے سے پوچھئے آپ کے 10ویں 5ویں یا 10ویں نمبر کے دادا جناب یا نانا کب فوت ہوئے تھے، دن کون سا تھا، وہ سوچ میں مبتلا ہو جائے گا، شاید 100 میں سے 1 بندہ بھی صحیح جواب نہ دے سکے، لیکن اسی مجمع میں 10 سال کا بچہ کھڑا کیجئے، اس سے پوچھئے میرے بچے بول 10 محرم کو کیا ہوا تھا، وہ بچہ تمہیں بتائے گا 10 محرم کو میرے امام نے اپنے نانا کے دین کا پہرا دیا تھا، اور میں بھولا نہیں نہ بھول سکتا ہوں، کیونکہ اے حسین ابن علی تیرا زمان، جنہیں جنہیں یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کیجئے، جنہیں نہیں ہے ان کو یاد کرائیے، ہاتھ اٹھائیے۔ ہے حسین ابن علی تیرا زمان، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جان، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جان، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، یہی بات ختم نہیں ہوئی، آگے چلیے بات، اور کتنی بڑی ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے ساتھی وہ بھی قربان، حضرت غازی عباس جیسے وفا کے پیکر وہ بھی قربان، حضرت علی اکبر جیسی شخصیت جنہیں دیکھیں تو لوگ کہیں شبیہ مصطفیٰ،
جنہیں شبیہ رسول لوگ کہیں ان کی شکل دیکھیں رسول اللہ کی یاد آ جائے جب ایسے جوان میرے آقا حسین کے سامنے اپنی جان مالک کریم کی راہ میں دیتے آیا اور پھر آپ کے اور میرے امام اپنے صاحبزادے کے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کو زمین سے چن چن کے اپنے نانا پاک کی چادر میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مالک علی اکبر کو لے کے اگر تو راضی ہے گوار ہے نہ تجھ پہ تیرے نبی کا نواسا بھی راضی ہے اگر تو میرے عباس کو لے کے راضی ہے گوار ہے نا کہ کربلا میں آنے والا جنتی جوانوں کا سردار بھی راضی ہے میرے مولا میں راضی ہوں میں ناراض نہیں ہوں میں تیری رضا پہ راضی ہوں اس موقع پہ بھی جناب اعلیٰ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا پھر اپنی جان اپنے مالک کے حضور پیش کرنی ایسے لمحات میں آج میں ان لبیک کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو یہ چیزیں دل میں خیال آتی ہیں بار بار سوچ آتی ہے کیا کہیں حضرت جب میری بیٹی کے سامنے مجھے مارا گیا وہ چیز مجھے برداشت نہیں ہوتی خون کھول جاتا ہے جب مجھے یاد آتا ہے جب میری بہن کے سامنے مجھے مارا گیا جب میرے بیٹوں کے سامنے مجھے زد و خوف کیا گیا میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں آپ اور میں کروڑوں بار زندہ ہوں کروڑوں بار مرے اس خاک کے برابر بھی نہیں جہاں سے میرے امام ایک بار گزرے یہاں سے میرے امام کی سواری ایک بار گزری ہے ذرا سوچئے اسی دین کی خاطر میرے اور آپ کے امام سجدے میں سر کٹاتے ہیں جب خیمے کے دروازے خیمے کے پردے سے اس پردے کے سوراخوں سے میرے امام کو ان کی بیٹی سیدہ سکینہ بھی دیکھ رہی ہوگی جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ بھی دیکھ رہی ہوگی میرے امام سجدے میں ہو گیا جب گردن پہ خنجر چل رہا ہوگا جب سید زادیوں کی زبان پہ ہوگا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مالک ہم بھی تیرے لیے تیری جانے بانے والے میرے مالک یہ کیا ہم بھی حاضر ہماری نسلیں بھی حاضر یہ جنتی جوانوں کا سردار بھی اس نظام پہ اپنی جان قربان کر گیا ہماری جانیں بھی اس نظام کے لیے قربان جس کے لیے حضور نے یہاں پتھر کھایا جس کے لیے سرکار نے ہجرت کیا جس کے لیے سرکار نے 100 سے 100 کے قریب جناب اعلیٰ جنگیں لڑیاں لڑوائیاں جناب اعلیٰ ذرا تصور کیجئے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ کے دل میں کبھی خیال نہیں آئے گا کہ جناب میرے ساتھ ظلم ہو گیا پھر یقیناً آپ کہیں گے واہ حسین تیری عظمت پہ قربان تو نے مجھ بزدل کو بھی حوصلہ دے دیا بلکہ میں تھوڑا لفظ بدل کے کہوں واہ حسین ابن علی تیرا زمان واہ حسین ابن علی تیرا زمان بلکہ جناب اعلیٰ ایک اور عاشق بولا ہے وہ اپنی زبان میں کہتا ہے کہ 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی 400 چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی کل زمانے کی صدا ہے اے حسین کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی اور زخم کھا کر بھی
زبان پر لا الہ جاری رہا، صبر کی بس انتہا ہے اے حسین۔ پڑھیے پڑھیے، صبر کی بس انتہا ہے اے حسین۔ ذرا سوچئے، یہ انہی کی قربانیوں کی برکت ہے۔ کہتے ہیں کربلا سنا کہ تمہیں ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا آج بھی فلسطین کے اندر یہودی ٹینکوں کے سامنے ایک 8 سال کا بچہ ہاتھ میں پتھر لے کے اس کے ٹینک کو مار کے کہتا ہے میں تیرا غلام نہیں، میں آزاد ہوں، تو سمجھ لیجئے میرے امام کی کربلا کا فیض آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی ہاتھ میں ڈنڈے اور پتھر لے کے 1 سال سے زیادہ خاص طور پہ اور 70 سال سے عام طور پہ کشمیری ظلم و ستم سہ کے ہاتھ میں پتھر لے کے ہندو بنیے کی گولیوں کا سامنا کر کے آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، تو سمجھ لے میرے حسین کا فیض آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی 3 لاکھ سے زیادہ برما کے مسلمان اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں، ان کی اولادیں آج بھی روہنگیا میں اللہ اکبر کی صدا دے رہی ہیں، تو سمجھ لے میرے امام کا فیض آج بھی جاری ہے۔ اور میں کل مل کے آیا اس سیفی بھائی کو جس کو آپ نے دیکھا ہوگا فیض آباد میں پولیس والوں نے ایمبولنس سے نکال کے بار تدوکوب کیا اور مارا، اس کو میں ملا، میں نے کہا ہمت تو نہیں ہاری؟ کہتا ہے خدا کی قسم وہی ماری تو میری سند ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا لوگ کہیں گے یہ وہی ہے جو مار کھا کے بھی کہہ رہا تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہم شکر گزار احسان مند مولا حسین آپ کے، آپ نے مجھ جیسے بزدلوں کو حوصلہ دیا۔ اونچی بولیے، ہم جیسے کمزوروں کو آپ نے حوصلہ دیا۔ اللہ، میں نے جیل میں تھے تو استادوں سے میں نے کہا 1-2 دفعہ، میں نے کہا استاد جی کیا بنے گا؟ پہلے کہا تو وہ چپ رہے نا کہ چلو یہ خود ہی بک بک بند کر دے اپنی، کیا بات کر رہے۔ میں نے دوسری بار پوچھا، میں نے کہا استاد جی کیا بنے گا؟ کہتا اب یہ بدتمیزی والا جملہ نہیں بولنا، کیا بنے گا؟ یاد رکھ کیا یہ کم ہے کہ ہم جو کہتے تھے وہ پورا ہو جائے گا؟ کیا ہی مزہ ہو کہ ہمارا جنازہ یہاں سے نکلے اور لوگ کہیں واقعی یہ حضور کے لیے جیے اور حضور کے لیے مر گئے۔ وہ میں نے پھر حضرت کے سر میں تیل لگا رہا تھا تو زخم تھے اس وقت، وہ نیلے ہو چکے تھے، نشان تھے نیلے۔ تو میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب مجھے گرفتار کر رہے تھے تو بچے کچھ میرے اوپر آ کے گر گئے نا مجھے بچانے کے لیے، تو ان کو ڈنڈے مار رہے تھے۔ میں نے کہا ان کو نہ مارو، ان کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے جن کو اس کام پہ میں نے لگایا، ان کو نہیں مارنا۔ تو کہتے پھر بہت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ خیر، اور پھر میں نے کہا استاد جی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے اتنی ظلم کیا کہ ان کو ایک بار بھی آپ کی سفید داڑھی کا خیال نہیں آیا؟ کہتے وہ اپنی سٹائل